أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ الحمد کے معنی ہوتا ہے ثنا کرنا، یعنی تعریف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی فضیلت اور اس کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ اور مدح کے معنی ہے کسی کی صفت کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا۔ جیسے کوئی شخص عبداللہ کی تعریف کرتا ہے اس کی سخاوت کی وجہ سے اور اس کے حسن صورت کی وجہ سے، تو سخاوت کرنا یہ اس کا اختیاری فعل ہے، اور حسن صورت یہ اس کا اختیاری فعل نہیں ہے، غیر اختیاری ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اور شکر کے معنی بھی تعریف کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن شکر اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے احسان کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا۔ لہذا حمد شکر کے مقابلے میں یہ خاص ہے، کیونکہ حمد صرف اور صرف صفات اختیاریہ پر ہوتا ہے، غیر اختیاریہ پر نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات و کمالات اختیاری ہیں، لہذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ حمد یہ خاص ہے اور شکر یہ عام ہے۔ جہاں بھی احسان ہو چاہے احسان نہ ہو وہاں حمد پائی جائے گی، لہذا ہر شکر حمد ہوگا اور ہر حمد شکر نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہر حمد مدح ہوگی اور ہر مدح حمد نہیں ہوگی۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں اور آپ کو عاجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا جو طریقہ ہے اس کی تعلیم یہاں دے رہے ہیں۔ فرمایا الحمدللہ کہ تمام تعریفیں، تمام ثنا وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ابد سے انتہا تک، ازل سے انتہا تک جتنی بھی تعریفیں کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، جہاں کہیں بھی ہو، حقیقت میں وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں جو خوبیاں ہیں اس کی مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیونکہ اس کی تمام صفات و کمالات اپنے حد تک مکمل طریقے سے ہے۔ اس جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اس جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، اس جیسی قدرت کسی کے پاس نہیں ہے، لہذا تمام حمد صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اور وہ تعریف ہے، وہ حمد کسی بھی طریقے سے بیان کی جائے، دل سے بیان کی جائے، زبان سے بیان کی جائے، دماغ سے بیان کی جائے، عبادت جسمانی کے طور پر بیان کی جائے، یا اسی طرح اعضاء جوارح سے بیان کی جائے، تمام تعریفیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو زیبا دیتی ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں، تمام حمد اس ذات ہی کے لیے کیوں ہے؟ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل کے طور پر فرمایا رب العالمین، کہ وہ رب تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے۔ تربیت کہتے ہیں
کہ کسی چیز کو درجہ بدرجہ تمام مصلحتوں کی رعایت کرتے ہوئے اس کے ہر درجے تک پہنچا دینا، اور یہ رب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک مشہور معروف نام ہے۔ جس طرح لفظ اللہ، لفظ رحمان کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، اسی طرح رب بھی کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس کا یہ معنی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم کے معنی ہوتا ہے دنیا۔ تو دنیا کے اندر جتنی بھی جنسیں ہیں، خواہ انسان ہو، فرشتے ہو، جنات ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، تمام جتنی جنسیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ سب کا پالنے والا، سب کی پرورش کرنے والا، سب کی تربیت کرنے والا صرف وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمین کا جو مفرد لفظ ہے عالم، اس کو کہیں نہیں بیان کیا ہے۔ جہاں بھی بیان کیا ہے وہاں عالمین کا لفظ ہی بیان کیا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ ہم نے جو کچھ آپ کی تعریف بیان کی ہے، جو ثنا بیان کیا ہے، اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔